جی السلام علیکم عبید عرض کر کل ایک واقعہ ہوا ہے ملتان میں۔ وقاص نامی، آپ اس کو لڑکا کہہ لیں یا شخص کہہ لیں، 30 سال اس کی عمر ہے، اس سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں۔ دفتر اس کا اچھا ہے، ویلو سیٹلڈ دفتر ہے، پراپرٹی کا، ریئل اسٹیٹ کا، خوبصورت ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھی داڑھی، ہر چیز مطلب بہت خوبصورت ہے۔ ایک پیغام اس نے لکھا ہے کہ میری ڈیڈ باڈی آ کے لے گئے۔ خودکشی اس نے کر لی ہے، تو وہ آئے ہیں کزن اس کے، تو وہ فوت ہو گئے۔ کیا اس کا مسئلہ ہے، کیا اس کا مسئلہ تھا، یہ تو وہی جان۔ بات کریں گے معاشرے کی کجی کی، وہیں پہ آ جاتی ہے تربیت۔ ہم اپنی اولاد کو سکھاتے کیا ہیں؟ ڈگری لینا، پیسے کمانا، گھر بنا لیں۔ اچھا، ڈگری حاصل کر لی ہے، پیسے کما لیے، گھر بنا لیا، گاڑی لے لی ہے، عمر بیت گئی تو پھر اب مر جائیں تو اس سے کیا حاصل؟ اچھا، گھر بنا لیا تو گھر میں سارے رہتے ہی ہیں، ویسے جو غریب آدمی ہے وہ بھی گھر میں رہتا ہے، اس کا کچا گھر ہوگا، کھانا وہ بھی کھا لیتا ہے، کھانا وہ بھی کھا لیتا ہے، زندگی اس کی بھی گزر جاتی ہے، زندگی اس کی بھی گزر جاتی ہے۔ تو فرق کیا ہو؟ بلکہ ہو سکتا ہے کسی درجے میں کہ جو بڑے گھر میں رہ رہا ہے، ایک ٹائم آئے کہ اس سے مینج ہی نہ ہو تو اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے، اس کو نیند ہی نہ ہو۔ یہ نیند کا بھی بڑا ایشو ہے، آپ کی ترقی سے، طمانینت سے، آپ کی خوشی سے، کہ آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ گولیاں کھا کے آتی ہے کہ بغیر گولیاں کھائے آتی ہے؟ اچھا، ہم سکھاتے کیا ہیں؟ ہم اولاد کو یہی سکھاتے ہیں، اور ہم معاشرے سے سیکھتے بھی یہی ہیں۔ کیا؟ کہ جی دولت حاصل کرنی ہے، ڈگری حاصل کرنی ہے، اور کسی درجے میں اگر مل جائے تو شہرت۔ واہ واہ! اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کسی درجے میں اب ہمارا معاشرہ اس طرف بھی آ گیا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دولت بے شک غلط طریقے سے آ جائے لیکن ہم پکڑے نہ جائیں، گرفت میں نہ آئیں۔ اچھا، اب سب سے جو اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کو جینا نہیں سکھاتے کہ زندگی کس طرح جییں۔ آرٹ آف لائف، زندگی گزارنا ایک فن ہے، یہ ہم نہیں سکھاتے، اور بالکل سکھاتے ہی نہیں ہیں، اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں وہ زندگی دی ونڈ کڈنا۔ اچھا، یہ جو خودکشیاں مطلبی دیکھے نا، اس کا دفتر تھا، کچھ بھی تھا، کیا ہوتا اگر وہ پیسے لینے دینے ہوتے تو جیل میں چلا جاتا۔ تو میں نے جیل میں بھی بڑے بڑے لوگوں کو ابھی بڑا، آج کل تو لوگ جیلوں میں ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں، بڑے فخریہ ڈالتے ہیں کہ
صرف یہ ہے کہ آپ کسی ایسے کیس میں نہ ہو جس میں آپ کے کردار کو فیس کرے، آپ کا جس میں کریکٹر نہ سکے، تو اس کے علاوہ ٹھیک ہے لڑائی جھگڑے یا دس از اے پارٹ آف لائف، زندگی کا حصہ ہے اونچ نیچ۔ اچھا یہ ادھر ہی نہیں ہے، اب اس کو ایک اور چیز غور کرنا کہ سب سے زیادہ خودکشیاں اسکینڈینیویا میں جو آئرلینڈ سے، خاص طور پہ یہ جاپان ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، بڑے بڑے جو ملک ہیں، بڑے اعلیٰ ترقی یافتہ، جس میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ان کو تو پتا ہوگا نا کہ لائف مینجمنٹ یہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کہ ان کو بھی بتانا ہی پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کسی درجے میں ان کو بھی نہ پتا، یہ پتا چل ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک آپ ایمان نہ لے لیں۔ جب آپ کے پاس دولت نہیں نہ ہوتی تو آپ کے پاس کرنے کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے، آپ کچھ اور سوچتے ہی نہیں ہیں، آپ روٹی کی فکر میں ہی لگے رہتے ہیں، تو اس کے جو منفی پہلو تو ہیں ہی ہیں، اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ آپ زندگی جدوجہد میں گزارتے ہیں، آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ کیوں ہے، کس طرح ہے، اس کے بعد کیا بنے گا، آپ کو روٹی کی فکر ہی لگی رہتی ہے۔ جب یہ سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے، عزت، دولت، شہرت، پیسہ، اگر پھر بھی آپ کو سمجھنا نہ آئے کہ یہ زندگی کیا ہے، تو پھر یہ نفسیاتی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جب سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے، پیسہ مل گیا، گھر مل گیا، دولت مل گئی، آپ کو کھانے کی فکر نہیں رہی، تو یہاں سے ایکچولی آپ کی زندگی شروع ہونی تھی، لیکن یہاں پہ آپ کے آ کے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسانی نفسیات ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ نیا چاہتی ہے۔ جب اس کو زندگی کا صحیح مقصد نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر بے چینی پیدا ہوگی، محسوس ہونے لگ جائے گا کہ زندگی بے مقصد ہے۔ اس سٹیج پہ آ کے تو یہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں جو ترقی یافتہ، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ کرتا ہے اس لیے خودکشی کہ یہ زندگی کو سروائیو نہیں کر سکتا ہے، پریشانی کو مطلب بھی فیس نہیں کیا جاتا، جو مسائل ہیں زندگی کے ان کو فیس نہیں کیا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں جو خودکشی کے واقعات ہیں وہ بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں خودکشی کیونکہ ان کو پڑی رہتی ہے۔ کوئی مطلب بھی فرض کریں اب 22 کروڑ کی آبادی ہے، روزانہ کا کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ہو جائے تو یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرے میں ہمارے میں عام۔ اچھا کیوں نہیں زیادہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ بہرحال ہمارے معاشرے میں کچھ مسائل ہیں بھی ایسے کہ جو کمزور شخصیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی درجے میں تنگ آ کے وہ یہ اقدام، انتہائی اقدام اٹھا لیتے ہیں۔ اتنا حوصلہ، ایسی تربیت ان کی نہیں ہوتی کہ وہ یہ سروائیو کر سکیں۔ میں اس پہ کبھی بات کروں گا تفصیلی کہ یہ جو لوگ ہیں ترقی یافتہ ممالک کے، یہ خودکشی کیوں کرتے ہیں، اس پہ میں بات کر سکتا ہوں، میں کروں گا، اور میں ثابت کر دوں گا کہ ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو نہیں مل رہی یا وہ ادھر نہیں جا رہے ہیں، تو جب زندگی بے معنی ہو جائے، کوئی سارے مقصد آپ کے پورے ہو جائیں اور جو ایک آفاقی مقصد ہے اس سے آپ دور ہوں، تو پھر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمیں بہرحال یہ چاہیے
کہ ہم اپنی اولاد کو جینا بھی سکھائیں کہ کیسے بھی حالات ہوں زندگی ختم کرنا بہرحال کوئی حل نہیں ہے. جی السلام علیکم.